مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم خاندانی نظام زندگی سے تعلق رکھتا ہوا ایک اہم اور چبھتا ہوا مسئلہ طلاق، اس پر بات کریں گے۔ ہم آج کی نشست میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ طلاق دینے کا شرعی اور قرآنی طریقہ ہے کیا۔ میں کہیں بھی فقہی بحث میں نہ الجھوں گا نہ آپ کو الجھاؤں گا۔ قرآن نکاح کے بندھن سے نکلنے کا جو قانونی راستہ ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو فراہم کرتا ہے، صرف اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ طلاق کا جو لغت میں معنی ہے وہ ہے رہائی۔ عربی میں کہتے ہیں طلقت المرأة من زوجها، بیوی اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ عربی میں کہا جاتا ہے اطلق الاسیر، قیدی آزاد ہو گیا۔ عربی میں کہتے ہیں ناقۃ طالق، وہ اونٹنی جو بے مہار ہے، جس کی ناک میں نکیر نہیں ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں جو ٹرمینولوجیکل ڈیفینیشن ہے طلاق کی، مرد اور عورت، میاں اور بیوی زندگی کے اس نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں افہام و تفہیم کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے، ناچاکی ڈیرے ڈال چکی ہے اور صلح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو اب خالق ارض و سما نے یہ فیصلہ کیا، مذہب آسمانی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دو انسانوں کو جو ایک ساتھ بندھے نہیں رہ سکتے، ایک ساتھ نہیں چل سکتے، انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو نکاح کے بندھن سے نکلنے کا جو قانونی طریقہ ہے اسے کہتے ہیں طلاق۔ سورہ طلاق کا جو آغاز ہوتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو انہیں طلاق ان کی عدت کے لیے دو۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے اور سورت کا آغاز یا ایھا النبی سے ہوا ہے، وہ صرف اس لیے کہ نبی اور رسول امت کا وکیل ہوا کرتا ہے، امت کا رہنما ہوا کرتا ہے۔ چونکہ یا ایھا النبی کے فوری بعد جو اگلا کلمہ آیا ہے، اگلا صیغہ آیا ہے، وہ جمع کے ساتھ آیا ہے۔ اے نبی اذا طلقتم، جب تم اے انسانوں طلاق دے بیٹھو اپنی بیویوں کو تو طلاق دو ان کی عدت کے لیے۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ طلاق ایک شعوری فیصلہ ہے۔ طلاق نہ وصولی فیصلہ ہے نہ جذباتی فیصلہ ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے ارادے کو عزم کے نام سے یاد کیا ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 میں جائیں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے۔ عزم کہتے ہیں فائنلی فیصلے کو، پختہ فیصلے کو۔ اور کوئی بھی فیصلہ جو فائنلی ہوا کرتا ہے، آخری ہوا کرتا ہے، پختہ ہوا کرتا ہے، اس کے لیے کئی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے کئی منازل سر کرنا پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑے ٹھنڈے انداز میں
وچار کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے قرب و جوار کے لوگوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو لے کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ان سارے مراحل کو طے کر لینے کے بعد ہی کوئی ارادہ عزم بن پاتا ہے۔ تو جو طلاق ہے یہ شعوری فیصلہ ہے، یہ وسیلہ فیصلہ یا جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ پھر دیکھیں آپ، شریعت اور مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ طلاق دیں تو عورت ایام مخصوص میں نہ ہو۔ جب عورت کو طلاق دی جائے تو اس طہر میں نہ دی جائے جس طہر میں شوہر مجامعت کر چکا ہے، مباشرت کر چکا ہے، سیکسول ریلیشن قائم کر چکا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہتا ہے تو نہ ایام کے اندر وہ طلاق دے، نہ اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں مجامعت ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ اب طلاق دینے کا جو عقلی معاملہ ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ طلاق دینے کی ایک عقلی ضرورت ہے، طلاق دینے کی ایک عقلی حکمت ہے۔ اب اگر مینسس کے دوران طلاق دے دی گئی تو عقلی ضرورت اور عقلی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، جذباتی فیصلہ ہے۔ اس طہر میں طلاق دی گئی جس طہر میں ملاقات ہو چکی ہے، تو اب یہ جذباتی فیصلہ نظر آ رہا ہے، وسیلہ فیصلہ نظر آ رہا ہے، عقلی فیصلہ نظر نہیں آ رہا۔ طلاق کے لیے ضروری ہے مرد جو فیصلہ لے وہ عقلی فیصلہ لے، سوچا سمجھا فیصلہ لے، شعوری فیصلہ لے۔ پھر شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق دے وہ ایک طلاق رجی اور ایک طلاق رجی دے کر شوہر اپنی بیوی کو عدت میں بٹھا دے۔ قرآن کا طریقہ طلاق یہی ہے، کیونکہ طلاق شعوری فیصلہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق رجی دے گا اور عورت عدت میں بیٹھ جائے گی۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ہر طہر میں طلاق دی جائے اور 3 مہینے میں 3 طلاقیں دی جائیں، یہ قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ دے سکتے ہیں اس طرح طلاق، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب تم شعوری سطح پر سوچا سمجھا فیصلہ لیتے ہوئے اپنی بیویوں کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرنا چاہو تو ایک طلاق رجی دے کر انہیں عدت میں بٹھا دو۔ اب عدت کیا ہے؟ اگر عورت کو مینسس آتے ہیں تو 3 مینسٹرویشن پیریڈ یہ عدت ہے۔ مینسس نہیں آتے بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، نو عمری کی وجہ سے، تو 3 مہینے کی عدت ہے۔ اور اگر جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو وضع حمل اس کی عدت ہے۔ اگر کوئی شخص حیض کے دوران طلاق دے دے یا اس طہر میں طلاق دے جس طہر میں شوہر اپنی بیوی سے سیکسول ریلیشن قائم کر چکا ہے، مجامعت اور مباشرت کر چکا ہے، تو مذہب اسے ناگواری کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چونکہ یہاں پر طلاق کا عقلی فیصلہ نہیں ہے۔ بڑے صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا صاحبزادہ ابن عمر وہ بھی کبار صحابہ میں شمار ہوتا ہے اپنے علم کے لحاظ سے۔ انہوں نے دوران حیض مخصوص ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا تو حدیث کے پتہ ہے الفاظ کیا ہیں، فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے، اللہ کے رسول سخت غصہ ہوئے۔ تو طلاق دوستو یہ شعوری فیصلہ ہوتا ہے، یہ وسیلہ اور جذباتی فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ آگے کیا ہے؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، بھئی
عدت کو شمار کرو۔ طلاق بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کے قانونی مسائل گھیر لیتے ہیں، مرد کو، عورت کو، اولاد کو، خاندان کو۔ تو لہٰذا عدت کا جو پیریڈ ہے اس کو یاد رکھو کہ عورت کی عدت کب شروع ہو رہی ہے اور عورت کی عدت کب ختم ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے کہ عدت کے دوران طلاق رجعی میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ صلح صفائی چاہتا ہے تو وہ بیوی سے رجوع کر لے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ عدت کے دوران طلاق رجعی ہوتے ہوئے اگر شوہر اپنی بیوی سے صلح صفائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر دوستو یہاں ایک بات اور ملحوظ خاطر رکھیں آپ، اور اس کو دماغ میں بٹھا لیں ہمیشہ کے لیے۔ کسی بھی شوہر کو، کسی بھی مرد کو اپنی پوری ازدواجی زندگی میں طلاق رجعی کا حق صرف 2 مرتبہ حاصل ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت کے دوران رجوع کرتا ہے تو کسی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عدت گزر جانے کے بعد رجوع کرتا ہے تو پھر تجدید نکاح ہوگا۔ تو پوری ازدواجی زندگی میں شوہر کو طلاق رجعی کا جو حق حاصل ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں رب العالمین فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق رجعی کا حق 2 مرتبہ ہے۔ اب اگر کسی عقل مند نے اپنی ازدواجی زندگی میں طلاق کا حق تیسری مرتبہ استعمال کر لیا تو اب ان مرد اور عورت کے درمیان حرمت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، جس پر میں آگے جا کر گفتگو کروں گا۔ تو وہ آسن عدت، ایک طلاق رجعی دے کر عورت کو عدت میں بٹھا دیا جائے، عدت کا پورا شمار رکھا جائے۔ اب آپ غور کریں کہ طلاق کتنا شعوری فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بڑا فخر ہے نا، بات بات پر غصے میں آتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں کہ رسول کے ناموس پر حملہ ہو گیا، قرآن کو جلا دیا گیا، روڈوں پر آ جاتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تو کبھی دین کو اس عقلی سطح پر سمجھے تو صحیح، شعوری سطح پر بھی تو صرف جذبات کے اندر، جذبات کی روح میں بہتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ اب آپ شروع سے آخر تک، ابھی ٹائم ہے بہت اور بہت ساری باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں، میرے ساتھ آپ حاضر رہیں، حاضر دماغ، اور پھر آپ اپنے خالق اور مالک کا طلاق کا طریقہ سمجھیں، سنیں، اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کا خالق، آپ کا مالک کتنی محبت آپ سے کرتا ہے۔ اب طلاق شعوری فیصلہ ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، بھائی تم نے اپنی بیوی کو شعوری فیصلے کے تحت طلاق دے دی، نہ تم اپنے گھر سے اپنی بیوی کو نکالو گے اور نہ بیوی خود نکلے گی۔ یعنی عدت کا جو پیریڈ ہے، چاہے وہ 3 مینسٹرویشن پیریڈ ہو، چاہے وہ 3 مہینے ہو، چاہے وہ وضع حمل کی مدت ہو، وہ تمہارے گھر میں عدت پوری کرے گی، نہ تم نکالو گے اور نہ وہ خود نکلے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا نا کہ جناب شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لیا، پھر اپنے گھر میں اسے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ طلاق دینے کے بعد تمہاری بیوی تمہارے گھر میں عدت اس لیے پوری کرے کہ جذباتی فیصلہ تھوڑی ہے، یہ غصیلا فیصلہ تھوڑی ہے، یہ تو تمہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے نا۔ تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کوئی
بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین موافقت اور مصالحت کا کوئی راستہ تمہارے لیے نکال دے۔ اب ایک بیوی جو مطلقہ ہے، اسی چھت کے نیچے رہ رہی ہے، روٹیاں اسی طرح پکا رہی ہے، کپڑے اسی طرح دھو رہی ہے، گھر کی صفائی اسی طرح کر رہی ہے، بچوں کی نگہداشت اسی طرح کر رہی ہے، اس طرح پہلے کرتی تھی، عام روٹین کی زندگی گزر رہی ہے، سوائے اس کے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے امکانات موجود ہیں کہ پھٹے ہوئے دل جڑ جائیں، اجڑے ہوئے مکان ایک مرتبہ پھر آباد ہو جائیں۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ پھر جب عورت عدت میں ہو اور شوہر کے گھر میں ہی ہو تو شوہر اپنے معیار زندگی کے مطابق عورت کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے طلاق دے دی، خود تو بنگلے میں ہے، کوٹھی میں ہے، اور مطلقہ بیوی کو کوارٹر میں ڈال دیا، نوکروں کے گراج میں ڈال دیا، بچا ہوا کھانا پہنچا دیا۔ نہیں، اسی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 6 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، بھائی تم مطلقہ بیویوں کو اسی طرح کی رہائش فراہم کرو گے جس طرح کی رہائش تمہارے معیار زندگی کے مطابق ہے۔ اتنا شعوری فیصلہ، اتنا سوچا سمجھا فیصلہ۔ اور آپ غور کریں، ایک جملہ جو ان دو جملوں کے درمیان رہ گیا ہے اس پر توجہ کریں آپ، وہ ہے واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اب تمام دوستوں کو میں کہوں گا تھوڑے دن کے لیے دماغ 100% حاضر کر لیں آپ کہ رب العالمین طلاق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، درمیان میں کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ بھائی طلاق سے پہلے کیا ہوا تھا؟ نکاح۔ نکاح کے موقع پر میاں بیوی کے جو دل تھے وہ طوفانی محبت سے بھرے ہوئے تھے، محبت کا ایک لاوا تھا جو ان کے درمیان پک رہا تھا۔ تو نکاح کے موقع پر 4 آیات پڑھی گئی خطبہ نکاح کے موقع پر۔ ان 4 آیات میں 4 مرتبہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی محبت کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کام کرو، اللہ رب العالمین کے اصولوں میں رہ کر کام کرو، رب العالمین کی قانون سازی میں رہ کر کام کرو۔ اور اب کیا آ گیا ہے؟ نفرت کا موقع۔ اب میاں بیوی کے دل کیا ہے؟ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت کا طوفان ہے، نفرت کا لاوا ہے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کام کرو، اس موقع پر بھی اللہ کے قوانین کو یاد رکھو۔ تو جو دوستو طلاق ہے یہ شعوری فیصلہ ہے۔ طلاق کی عدت بیوی یا مطلقہ عورت وہ گھر کے اندر پوری کرے گی، گھر کے اندر وہ طلاق کی عدت گزارے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جہاں مطلقہ بیوی شوہر کے گھر میں عدت پوری نہیں کرے گی، وہ کب ہے؟ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دی ہو کہ بیوی کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، زنا یا مقدمات زنا یا لوازمات زنا، اگر یہ ان معاملات کی وجہ سے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اب اگر ہم شوہر سے یہ کہیں کہ جناب اس بیوی کو عدت گزارنے کا موقع اپنی چھت کے نیچے دو، تو زیادتی ہوگی اس کے ساتھ کہ بھائی وہ طلاق دی اسی لیے، اس کو اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں رکھوں، یہ اس قابل نہیں ہے میں اپنے بچوں کی بیوی سے کہہ سکوں میں طلاق، الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے قوانین ہیں جو ہم بتا رہے ہیں۔ اچھا رب العالمین کے قوانین اب تک کیا کیا ہم نے سنے ہیں؟ نمبر 1 طلاق شعوری فیصلہ ہے، نمبر 2 طلاق جو دی جائے گی طلاق رجعی، ایک طلاق دے کر عورت کو عدت میں بٹھا دیا جائے گا، اور عورت عدت کہاں پوری کرے گی؟ شوہر کے گھر میں پوری کرے گی۔
اس دوران کھانے پینے اور ساری ضروریات کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ شوہر۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ نے کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی قانون سازی ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ دماغ حاضر رکھیے گا۔ طلاق کتنا شعوری فیصلہ ہے۔ ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی آیات 34 اور 35۔ مرد توجہ سنیں آپ، کیونکہ طلاق کی ڈور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ عورت تو فطری طور پر ہے ہی جذباتی، وہ جذبات میں غلط فیصلے لے جاتی ہے، غلط ڈیسیجن، لیکن اس کے ہاتھ میں طلاق کی ڈور نہیں ہے، طلاق کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ توجہ سنیں، کتنا شعوری فیصلہ ہے طلاق۔ اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، بھائی وہ عورتیں جن کے نشوز سے تمہیں ڈر ہے۔ نشوز عربی میں عورت کی ہر کوتاہی کو نہیں کہتے، عورت کی ہر غفلت کو نہیں کہتے، اس کی ہر چھوٹی اور معمولی غلطی کو عربی میں نشوز نہیں کہتے، بلکہ جب عورت مرد کی سربراہی کو چیلنج کرے، جب عورت مرد کے مقابلے میں سرکش بن کے کھڑی ہو جائے، تب عربی میں نشوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نمک زیادہ کیوں ہو گیا، تم نے اس سے بات کیوں کر لی، تم فلاں گھر میں کیوں چلی گئی، طلاق، یہ جہالت ہے ہمارے یہاں جو ہو رہی ہے۔ خالق اور مالک کیا کہہ رہا ہے ہم سے کہ وہ عورتیں جن سے کی نشوز سے تمہیں خطرہ ہے، جو تمہارے مد مقابل آ سکتی ہیں، تمہیں چیلنج کر سکتی ہیں، اگر تمہیں ان کے نشوز سے خطرہ ہے تو پھر چونکہ تم مرد ہو، اور مرد کی مردانگی اس میں نہیں ہے طلاق دے، مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ ایک مسئلہ درپیش ہے، ایک مسئلے نے سر اٹھا لیا ہے، اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، یہ ہے مرد کی مردانگی۔ اللہ کی قسم وہ مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے جو مسئلوں سے نمٹنا نہیں جانتا، مسئلوں کو حل کرنا نہیں جانتا۔ جہاں یاد رکھیے رب العالمین خاص طور پر جو خطاب مخاطب ہیں وہ کس سے ہیں؟ مردوں سے، کہ جب تمہیں عورت کے نشوز سے خطرہ ہے تو فوراً طلاق نہ دے بیٹھو، یہ مردانگی نہیں ہے، بلکہ معاملات کو حل کرنا سیکھو۔ فعظوہن، نصیحت کی، ملامت کی، یہ پہلا اسٹیج۔ کسی خاتون کا نشوز اگر نصیحت اور ملامت سے ختم نہ ہو تو واہجروہن فی المضاجع، پھر عورت سے جو بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ہوتا ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے، میل ملاپ ہوتا ہے، اسے ختم کر دو۔ اگر کوئی اتنی باغی عورت ہے کہ اس کی سرکشی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اب معلم اور مؤدب بن کر، کیا معلم اور مؤدب بن کر جسمانی سزا تم اسے دے سکتے ہو۔ یہ تو پرائیویٹ روم میں ذاتی حیثیت میں تم نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہو سکتا ہے 1%، 2%، ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں نا۔ ان سارے مراحل کو طے کون کرتا ہے؟ ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں 1 یا 2% کا ریشو رہ جائے گا کہ پرائیویٹ روم میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، گھر کی 4 دیواری میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، تو اب بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ جو مسئلہ وہ خود حل نہیں کر سکا ذاتی حیثیت میں، اس مسئلے کو وہ خاندانی پنچایت میں لے جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بھائی ایک حکم مرد کے گھرانے سے، ایک حکم عورت کے گھرانے سے۔ اچھا حکم ہوتے کون ہیں؟ جن کا خاندان پر اثر و رسوخ ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں حکم، جن کے فیصلوں کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں حکم۔ اب میاں بیوی کے گھرانے سے 2 بزرگ، 2 بڑے بیٹھ گئے، پھر خالق کیا کہتا ہے سنیں آپ، اِن یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی کے دلوں میں ملاپ کی چھوٹی سی چنگاری بھی ہوگی، یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے پیدا کر کے دے گا۔
راستے خدا پیدا کر کے دے گا. چنگاری تو رکھو میلاد کی. یوفق اللہ بینہم، اللہ توفیق دینے والا ہے، اللہ راستے نکالنے والا ہے. اتنا شعوری فیصلہ ہے دوستو یہ. تلک حدود اللہ. پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ رب العالمین کے قوانین کو لانگھنے کی کوشش کرے گا، پھیلاندنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنے نفس پر ظلم کرے گا. دوستو اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کو کچھ پابندیوں سے جو باندھ رکھا ہے، کچھ قیدوں سے جو باندھ رکھا ہے، وہ اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں کیا، ہم انسانوں کے فائدے کے لیے کیا ہے. اللہ کی قسم، جب انسان اللہ کی پابندیوں کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی قیدوں سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، یا تو شخصی نقصان اٹھاتا ہے، یا نوعی نقصان اٹھاتا ہے، یا آئینی نقصان اٹھاتا ہے، یا پھر اجتماعی نقصان اٹھایا کرتا ہے. جن لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رسول اور نبی بنائے جانے سے پہلے کا دور پڑھ رکھا ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جب زمانہ جہالت تھا، دور جہالت تھا، وہاں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی. لوگ بے تحاشا طلاق دیا کرتے تھے، آئے دن طلاق دیا کرتے تھے. ایک عورت کو طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنا دیے گئے تو آپ نے عرب معاشرے کے اندر نکاح اور طلاق کے حوالے سے اصلاحی پروگرام پیش کیا. اب جب اصلاحی پروگرام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی کر دی. اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو شکایت ملی کہ اللہ کے رسول آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ کی قانون سازی پر عمل نہیں کر رہے بلکہ قوانین خداوندی کے خلاف طلاق دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے تھے. وہ جو نسائی کی روایت ہے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سیاق و سباق میں سمجھے، زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دی. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فقام غضبان، اللہ کے رسول غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے. کیوں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے؟ چونکہ زمانے جہالت میں جو کچھ ہوتا تھا رسول کی زندگی میں وہی ہونے لگا. بھائی رسول مصلح کی حیثیت سے آیا تھا، اصلاح کر رہا تھا، قانون سازی کر رہا تھا، بگڑے ہوئے معاملات کو بنا رہا تھا، وہ بگاڑ کو سدھار رہا تھا. اس کے باوجود رسول کی زندگی میں لوگ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو رسول غصہ کیوں نہیں ہوگا؟ غصہ ہونے لگے. اور پھر آپ کے تاریخی الفاظ کیا تھے؟ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ بھائی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ مذاق ہو رہا. تو اللہ رب العالمین کی قانون سازی. ہمارے ہاں تو عجیب ہی معاملہ ہے. جب طلاق دی جاتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک بھوچال کی کیفیت ہوتی ہے. کہاں؟ شوہر گھر میں. ایک سونامی آیا ہوا ہوتا ہے بیوی کے گھر میں، اور پھر آئینی زندگی کی جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے گلی اور کوچوں میں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے نابلد ہونے کا نقصان ہے، جس کا سامنا پوری مسلم دنیا یا کم سے کم پاکستانی معاشرہ تو کر ہی رہا ہے. آگے رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، اس نے اپنی عدت شوہر کے گھر میں پوری کی. اب وہ عدت پوری ہو رہی ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے اے طلاق دینے والوں، عورت کی عدت پوری ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب اگر مینسس آتے ہیں تو 3 مینسٹریشن پیریڈ یہ عدت ہے، مینسس نہیں آتے تو 3 مہینے، اور اگر عورت پریگننٹ ہے تو وضع حمل، یہ عدت. اب یہ عدت پوری ہونے لگی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اے طلاق دینے والوں، یا تو اب شریفانہ انداز میں دستور کے مطابق
اپنی مطلقہ بیوی کو اپنی بیوی بنا کر رکھو، او فارقوہن بمعروف، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر معروف طریقے سے چھوڑ دو۔ اب معروف طریقے سے بیوی بنا کر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جناب اسی طرح کی ہنسی خوشی کی زندگی جس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ بھائی ہو گئی نا ناراضگی، ہو گئی بھول چوک، انسان ہے، انسانی معاشرہ ہے، چار برتن ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں، دو انسان ساتھ رہتے ہیں، شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن 3 مہینے کی اس عدت کے اندر بہت کچھ سیکھ لیا، اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد، بہت کچھ سمجھنے کے بعد اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ ایک ہونا چاہتے ہیں تو شریفانہ انداز میں ایک ہو جاؤ۔ لیکن اگر مرد نے شعوری فیصلہ کر لیا ہے الگ ہونے کا تو پھر بھی شریفانہ انداز ہونا چاہیے۔ اب شریفانہ انداز کیا ہے؟ سنیے آپ، سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں رب العالمین فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ بھائی طلاق دینے کا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے جب تمہیں محبت تھی، اب نفرت ہوئی ہے نا، اپنی بیوی سے جب تمہیں محبت تھی اور تم نے اسے خزانوں کا مالک بنا دیا تھا، زمینوں کا مالک بنا دیا تھا، تو اب تم 1 روپیہ بھی، 1 ڈھیلا بھی اسے لے نہیں سکتے۔ یہ ہے شریفانہ طریقے سے چھوڑنے کا مطلب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 اللہ فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ بھائی جن عورتوں کو طلاق دی جا رہی ہے انہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو، یہ متقی لوگوں پر حق ہے، کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ یہ ہے شریفانہ انداز سے بیوی کو اپنے آپ سے علیحدہ کرنے کا سلیقہ و طریقہ۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ نکاح یہ بھی سنجیدہ معاملہ ہے، طلاق یہ بھی سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں نکاح بھی غیر سنجیدہ ہے اور ہمارے ہاں طلاق بھی کیا ہے؟ غیر سنجیدہ۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں بعض فقہا کے بارے میں یہ پڑھتا ہوں کہ ان کی رائے ہے کہ جناب نکاح بھی مذاق میں ہو جاتا ہے، طلاق بھی مذاق میں ہو جاتی ہے، رجوع بھی مذاق میں ہو جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 حقیقی میاں بیوی ہیں، ایک ڈرامے میں ہے، ڈرامے کے اسکرپٹ کے تحت میاں نے اپنی حقیقی بیوی کو اسکرپٹ کے تحت طلاق کا لفظ کہہ دیا، تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے طلاق ہو گئی، چونکہ مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے اس حدیث کے مفہوم سے اختلاف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی سنجیدگی سنجیدگی ہے لیکن جن کا مذاق بھی سنجیدہ شمار ہوگا، النکاح والطلاق والرجع، نکاح، طلاق اور رجوع۔ بھائی اس حدیث کا معنی صرف اتنا سا ہے کہ جب ان تینوں میں سے کوئی چیز قانونی شکل اختیار کر لے، قانونی صورت اختیار کر لے تو اب اس کو مذاق نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی کہ جب نکاح، طلاق، رجوع میں سے کوئی بھی چیز قانونی شکل اختیار کر لے، قانونی صورت اختیار کر لے، عدالت تک یہ معاملہ پہنچ جائے تو اب اسے مذاق نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اب یہ مسئلہ کورٹ تک پہنچ گیا، شوہر عدالت کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو مذاقتاً طلاق دی تھی، تو وہاں پر عدالت کہے گی کہ جناب طلاق جو ہے کوئی مذاق بات نہیں ہے، آئی بس بھی نہیں۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، یہ تھوڑی ہے کہ چلتی پھرتی عورت کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، چلتی پھرتے کسی کو نکاح کہہ دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے معاملہ۔ تو یہ جو طلاق ہے نا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ پھر آگے رب العالمین فرماتے ہیں کہ جناب یا تو شریفانہ طریقے سے انہیں بیوی بنا کے رکھو یا شریفانہ طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ اب غور کیجئے، یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کو یہاں روکوں گا
اگر تم اپنی بیوی سے رجوع کر رہے ہو تب بھی گواہ بناؤ، اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اس کو رخصت کرتے ہوئے بھی گواہ بناؤ۔ یعنی رب العالمین نے طلاق کے مسئلے کو معاشرتی مسئلہ بنا دیا۔ اتنا شعوری فیصلہ ہے طلاق، اتنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے طلاق۔ ہمارے ہاں اندھیرے میں تیر چلائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے نکاح کے حوالے سے، ایجوکیٹ کیا جائے طلاق کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں فقہی بحثیں ہوتی ہیں کہ جناب ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی آئے، ممبر و محراب پر اس کو زینت بنایا جاتا ہے۔ جس معاشرے کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس سمجھ نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، ظاہر ہے بھیڑ بکری بنا کے رکھا ہوا یہاں پر۔ ایک 25 اور 30 سال کے نوجوان کو نہیں معلوم کہ جب ایجاب و قبول ہوا تو اب اسے کاندھوں پر ذمہ داری کیا آ گئی۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ آسمانی مذہب نے نکاح کے بندھن سے نکلنے کے لیے طلاق کا راستہ کیوں رکھا؟ دیکھیں، مذہب چاہتا تو یہی ہے، ہمارا خالق چاہتا تو یہی ہے کہ جو مرد و عورت اپنی آزاد مرضی سے ایک مرتبہ ایک ہو گئے، اب مرتے دم تک یہ ایک رہیں۔ لیکن جب ان کے درمیان نباہ نہیں ہو پا رہا، جب دونوں ساتھ نہیں چل پا رہے، ساتھ نہیں رہ پا رہے، تو مذہب کے ساتھ یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے کہ زبردستی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر رکھا جائے، جس طرح عیسائی مذہب نے رکھا یا یہودی مذہب نے رکھا۔ اس لیے خالق نے نکاح کے بندھن سے نکلنے کا ایک راستہ دے دیا جسے ہم طلاق کہتے ہیں۔ لیکن طلاق پر ہمارا خالق، ہمارا مالک خوش نہیں ہے۔ طلاق اکرہ المباحات ہے، یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناگوار چیز، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہمارے خالق اور مالک کی نگاہ میں وہ ہے طلاق۔ ہمارے رسول نے کیا کہا؟ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ غصہ جس چیز پر آتا ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، وہ ہے بے وجہ طلاق۔ بھائی طلاق دینے کی کوئی معقول وجہ ہونا چاہیے، کوئی غیر معمولی وجہ ہونا چاہیے، کوئی عقلی فطری ضرورت ہونا چاہیے۔ معمولی سی بات پر، چھوٹی سی بات پر، معمولی سی ناچاکی پر، معمولی سی ناراضگی پر طلاق کا لفظ استعمال کر لیا۔ طلاق کے بندھن کو بالکل آزاد خالق نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اگر عیسائیوں یا ہندوؤں کی طرح طلاق کو بالکل ڈھیل دے دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے طلاق آپ کی مرضی پر ہے، نفس بگڑے گا، نفس خواہشات کا غلام بن جائے گا، نفس خواہشات کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، نفس خواہشات سے مغلوب ہو جائے گا۔ اگر طلاق کی آزادی اس طرح دے دی جائے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ بھائی وہ خاندان جس پر معاشرہ کھڑا ہے، وہ خاندان جو سیاست کو تقویت دے رہا ہے، وہ خاندان جو ریاستوں اور حکومتوں کو قائم کر رہا ہے، جب طلاق کی وجہ سے وہ خاندان ہی ختم ہو گیا تو کیا بنے گا معاشرہ؟ اور طلاق کے اندر ڈھیل دے دی جائے تو بے حیائی عام ہے۔ آپ کے معاشرے میں ایسا کیوں ہے؟ طلاق کا ریشو زیادہ کیوں ہے؟ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ تو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ۔ اب تمام دوستوں کو میں پھر روکوں گا، دماغ حاضر رکھیے گا، آپ کا خالق، آپ کا مالک آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے مسلمانوں، جتنی نصیحت ہم نے تمہیں کی ہے، یہ نصیحت ان کے لیے کارگر ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کون کون سی نصیحت اللہ نے کی ہے؟ توجہ رہے آپ کی۔ نمبر 1، طلاق شعوری فیصلہ۔ نمبر 2،
ایک طلاق رجی دے کر عورت کو عدت میں بٹھایا جائے گا۔ نمبر 3، عدت طلاق دینے والے خاوند کے گھر میں پوری کی جائے گی۔ نمبر 4، عدت کے دوران کھانے پینے اور ساری ضروریات کا خرچہ کون برداشت کرے گا؟ شوہر برداشت کرے گا۔ اور نمبر 5، جب عدت پوری ہو جائے یا تو شریفانہ طریقے سے اپنے نکاح میں رکھا جائے گا یا شریفانہ طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور نمبر 6، اس رجوع پر یا اس طلاق پر گواہی قائم کی جائے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ساری نصیحتیں ہم اس کو کر رہے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے وعظ یعظ کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے، کس کے استعمال کیا؟ یعنی یوعظ کا فاعل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وعظ یعظ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو میں لغت میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور وعظ کا لفظ سمجھانا چاہوں گا کہ وعظ کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ وعظ کہتے ہیں کسی کام کے اچھے اور برے نتائج بیان کر کے دلوں کو موم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ طلاق کے نقصانات بیان کر کے ہمارے دلوں کو موم کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نصیحت ہے خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں آج، چونکہ میرا یہ موضوع جاری ہے، آئندہ جو انشاءاللہ سو کمپلیٹ کر دوں گا میں نے کہا کہ آج میں صرف قرآن کے اندر جو طلاق کا قرآنی اور شرعی طریقہ ہے وہ بیان کروں گا، فقہی بحثوں پہ نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن آئندہ جو میں انشاءاللہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ کروں گا کچھ بحثیں وہاں آ جائیں گی۔ آج آخری بات سمجھ لیں، ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ مذہب اسلام نے یا خالق نے طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں اللہ رب العالمین کی جو اسکیم ہے نا اس دنیا میں انسانوں کے لیے، اس میں ایک عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرتی ہے، اس لیے کہ وہ مرد اس عورت کا کفیل ہے، اس عورت کا محافظ ہے، اس عورت کا ذمہ دار ہے۔ یعنی A to Z، الف سے لے کر یہ تک ساری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ عورت کی مرد پوری کرے گا۔ گھریلو سربراہ کون ہے؟ مرد۔ تو لہذا جب عورت نکاح کے وقت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرتی ہے ان ساری شرائط پر، تو پھر طلاق کا حق بھی کس کو دیا گیا ہے؟ مرد کو دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی، بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ خلا۔ اور اس خلا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں کیا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، میاں بیوی پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ان کے درمیان یہ مصالحت ہو جائے کہ بیوی کچھ دے دلا کر شوہر سے طلاق لے لے۔ لیکن 2-3 باتیں یہاں سمجھ لیں خلا کے حوالے سے۔ جس طرح معمولی بات پر شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، اسی طرح معمولی بات پر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ آپ غور کریں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے فی غیر ما باس، کسی شرعی ضرورت کے بغیر، کسی حقیقی ضرورت کے بغیر، محرمۃ علیہا رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی اس عورت پر حرام ہے۔ رسول اللہ نے کہا المنتزعات المختلعات ہن المنافقات، وہ عورتیں جو نکاح کے بندھن سے نکلنا چاہیں، وہ عورتیں جو بلا وجہ اپنے شوہروں سے خلا کا مطالبہ کریں، وہ منافق ہیں۔ پھر خلا کا معاملہ گھر میں طے ہو جائے تو بات ہی ختم۔ اگر یہ معاملہ عدالت میں جائے تو وہاں جو بھی طے پا جائے گا، جیسے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، ثابت بن قیس کے نہ دین میں کوئی مسئلہ ہے نہ ان کے اخلاق میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن ولیکن اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، زبردستی کا بندھن ہے، بندھا ہوا ہے۔ رسول کا ان کا دین بھی اچھا ہے، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہوگی کوئی وجہ، ہو سکتا ہے بدصورت ہو،
ہو سکتا کوئی اور مسئلہ ہو، نہیں رہنا چاہتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا یہ بتاؤ اتردین حدیقتہ، وہ باغ جو انہوں نے تمہیں دیا تھا تم واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا بالکل واپس کر دوں گی. تو پھر نبی علیہ السلام نے ثابت بن قیس سے کہا اقبل الحدیقہ، کہ تم اپنا یہ باغ لے لو، وطلقها تطلیقا، اور ایک طلاق انہیں دے دو. جمہور علماء یہ کہتے ہیں جو عورت خلا لے گی اس کی عدت وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے، اس کی عدت وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے. لیکن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں متعدد طرق سے روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلعہ، خلا لینے والی عورت کی جو عدت بیان کی ہے وہ ایک حیض بیان کی ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، وہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کیا تھا. میرا موضوع طلاق کے حوالے سے جاری ہے، جو بحثیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ جلوس سے ان کو میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ آپ کی گوشت گزار کر دوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.